ایران کے ساتھ معاہدے پر 48 گھنٹوں میں دستخط ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیرس پہنچنے پر ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امریکی فوج کچھ عرصے تک خلیج میں موجود رہے گی۔ ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کی مدت کوئی مشکل ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام فی الحال موجودہ حالت میں برقرار رہے گا۔ دیگر ممالک کے پاس میزائل ہیں تو یہ ناانصافی ہوگی کہ ایران کے پاس بالکل نہ ہوں۔ امریکہ ایران پر مزید کوئی پابندی عائد نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے نیوز کانفرنس میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے معاہدے کا احترام نہ کیا تو پھر بمباری ہوگی۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روک کر دنیا کو تباہی سے بچایا، ڈیل نہ کرتے تو بمباری مہینوں چلتی رہتی۔ پاکستان و قطر نے مذاکرات کے لیے بہت کام کیا، دونوں ملکوں کا مشکور ہوں۔ معاہدے کے بعد امید ہے ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ہم ایران سے افزودہ جوہری مواد نکال کر نکارہ بنائیں گے۔ ایران کو اب سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ ایران کے ہمسایہ ممالک یا کچھ اور لوگ وہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر نتنیاہو شدید مایوس ہیں۔ نتنیاہو سے لبنان کے معاملے پر اختلاف ہے۔ لبنان کے امن کے لیے کام کریں گے۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، مزید جنگیں بھی رکواؤں گا۔ معاہدہ نہ کرتے تو اب ہرمز نہ کھلتی۔ تیل کی قیمتیں بہت جلد پرانی سطح پر واپس آ جائیں گی۔ اس سے پہلے مصری منصب سے ملاقات میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت حتمی نہیں ہے۔ حتمی معاہدہ پسند آیا تو ہم دوبارہ بمباری کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کی ثالثی میں تاریخ رقم ہونے میں 1 روز باقی۔ پاکستان کی میزبانی میں امن معاہدے پر جمعے کے روز دستخط ہوں گے۔ ایران امریکہ معاہدے پر دستخط کی تقریب ورجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شرکت کے لیے آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے۔ پاکستان کا پہلا اعلیٰ سطح وفد ریزورٹ پہنچ گیا۔ اہم سفارتی سرگرمیوں کا آغاز۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد مختلف ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ اہم ملاقاتیں کرے گا۔ امریکہ اور ایران نے بدھ کے روز جنگ ختم کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرنے کا معاہدہ اب نافذ العمل ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ معاہدے کے متن پر ایران اور امریکہ کے صدور نے دستخط کیے۔ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقات دستخط کے لیے نہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوگی یا نہیں، اگلے چند گھنٹوں میں فیصلہ متوقع ہے۔ امریکہ ایران معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی شامل۔ امریکی حکام نے صحافیوں کو امن معاہدے کی 14 نکات سے آگاہ کر دیا۔ 14 نکاتی دستاویز کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا نام دیا گیا۔ اعلیٰ حکام کے مطابق امریکہ اور ایران متفق ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ 60 دن میں حتمی معاہدے پر مذاکرات مکمل کریں گے۔ مدت میں باہمی رضامندی سے توسیع بھی ممکن ہوگی۔ امریکہ 30 دن میں ایران پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ اس دوران بحری آمد و رفت کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کیا جائے گا۔ حتمی معاہدے کے 30 دن کے اندر امریکہ ایران کے اطراف سے اپنی افواج کے انخلاء کا بھی پابند ہوگا۔ اب ہرمز 60 دن تک بغیر ٹول کے کھلی رہے گی۔ اس کے بعد ایران خلیجی ممالک اور عمان کے ساتھ مل کر اس پر طویل المدتی معاہدہ کرے گا۔ امریکہ اور علاقائی شراکت دار کم از کم $300 ارب کا فنڈ قائم کریں گے جو ایران کی تعمیر نو اور معاشی ترقی کے لیے ہوگا۔ امریکہ ایران پر عائد تمام پابندیاں ختم کرے گا۔ اس کا شیڈول بعد میں طے کیا جائے گا۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا اور ایران اپنے افزودہ جوہری مواد کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی نگرانی میں غیر مؤثر کرنے پر آمادہ ہوگا۔ G7 ملکوں کا امن معاہدے کا خیر مقدم۔ فرانسیسی صدر کا لبنان میں فوری، مکمل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ میکرون کہتے ہیں کہ G7 ممالک لبنان میں مکمل جنگ بندی کے حامی ہیں۔ لبنان کی خود مختاری اور سرحدی سلامتی کا دفاع ہر صورت ہونا چاہیے۔ اب ہرمز کھلنے سے خطے میں استحکام پیدا ہوگا۔ امریکہ ایران معاہدے نے شدید عدم استحکام کی صورتحال کا خاتمہ کیا۔ کشیدگی کے باعث عالمی معیشتوں کو سنگین نقصان پہنچ رہا تھا۔
9 سالہ ہانیہ عدیل کا جسم گولیوں سے چھلنی، چکوال میں سی سی ڈی کے ہاتھوں جاں بحق بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ہانیہ عدیل کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے مجموعی طور پر 11 نشانات پائے گئے۔ ہانیہ کی موت متعدد گولیاں لگنے کی وجہ سے ہوئی۔ خون بہنے کے باعث دل اور پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں بچی کی دائیں ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ گولی لگنے سے بچی کا دایاں پھیپھڑا شدید متاثر ہوا۔ بچی کا جگر اور آنتیں بھی شدید متاثر ہوئیں۔ بچی گولیاں لگنے سے فوری دم توڑ گئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ سانحہ چکوال غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ انکوائری مکمل ہو چکی، رپورٹ وزیر اعلیٰ کو دے دی۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، وفاقی بجٹ سے متعلق امور، آزاد کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وفاقی حکومت کے صوبہ سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری اور باہمی تعاون کو قومی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ قومی اہمیت کے منصوبوں کی کامیاب تکمیل کے لیے تعاون جاری رکھا جائے گا۔ ملاقات میں اتفاق، پی پی چیئرمین نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے حمایت پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر کیا۔ بلاول بھٹو نے ایران امریکہ امن معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ عالمی امن کے لیے سفارتی کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان، کم از کم اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے ماہانہ مقرر۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا 3,562 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ قابل تقسیم حاصل سے 2,263 ارب روپے سندھ کو ملنے کا تخمینہ۔ سندھ حکومت کو صوبائی سیلز ٹیکس سے 456 ارب آمدن کا تخمینہ۔ بینک قرضوں سے 608 ارب روپے حاصل کرنے کی تجویز۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 400 ارب روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بجٹ تقریر میں کہا ہے کہ وفاق کے ساتھ تعاون کے تحت ترقیاتی پورٹ فولیو 575 ارب سے کم کر کے 400 ارب روپے کرنا پڑا۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ تعلیم کے شعبے کے لیے 25.9 ارب روپے کی ترقیاتی رقم مختص کی گئی۔ صحت کے شعبے کے لیے 17.4 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مقرر کیا گیا۔ 18 ارب روپے کی لاگت سے 2,75,000 مفت سولر ہوم سسٹمز تقسیم کیے جائیں گے۔ زراعت اور لائف سٹاک کے ترقیاتی کاموں کے لیے 6.3 ارب روپے مختص کیا گیا۔ کراچی کے میگا ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ شہر میں مجموعی طور پر 816 ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ کراچی کے منصوبوں کی کل لاگت 644.3 ارب روپے ہے۔ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر قائم کرنے کا اعلان۔ جماعت اسلامی کی مہنگی پیٹرولیم مصنوعات پر ملک گیر احتجاج کی تیاریاں، پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ احمد رحمان کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات پر 150 روپے کا ظالمانہ ٹیکس ختم کیا جائے، پیٹرول کی قیمت 3 سال کے لیے منجمد کی جائے، حکمران طبقہ غریب عوام کی جیبوں سے عیاشیاں کرنا بند کرے۔ حکومت نے ریلیف نہ دیا تو 19 جون کو ملک گیر احتجاج کے بعد چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں طویل دھرنے دیے جائیں گے۔ ملک کے مختلف حصوں میں پری مانسون بارشوں کا سلسلہ شروع، پنجاب کے متعدد علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار دار بارش۔ اٹک اور گردونواہ میں بھی بادل برسے، خیبر پختونخوا میں بھی پری مانسون بارشیں۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار دار بارش اور یالہ باری۔ ایبٹ آباد اور گردونواہ میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش۔ گرلز ڈگری کالج کے قریب درخت گرنے سے ریڈیبان شدید زخمی، کرک، ہری پور، غازی اور خانپور میں بھی بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب، جی ٹی روڈ دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔